بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی برکت سے غیبی روزی کا انتظام ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کا ایک بندہ اپنے اہل و عیال کے پاس اپنے گھر گیا، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ غربت اور فقر و فاقہ کی وجہ سے بال بچے سب بھوکے ہیں اور گھر میں کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے۔ یہ حال دیکھ کر وہ صحابی اسی وقت جنگل کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ گریہ وزاری کر کے اللہ رب العزت سے دعا کے ذریعے روزی طلب کریں۔ ادھر جب اس کی نیک بیوی نے دیکھا کہ اس کے شوہر اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر توکل اور یقین کر کے اس نے گھر میں تیاری شروع کر دی۔ پہلے چکی کے پاس آئی، اسے صاف کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کہیں سے غلہ بھجوا دیں تو اسے جلدی سے پیسا جا سکے۔ پھر وہاں سے تنور کے پاس گئی، اسے بھی جلا کر گرم کیا تاکہ روٹی پکانے میں دیر نہ لگے۔ اتنا ظاہری اسباب کر کے وہ نیک بیوی خود بھی 2 رکعت نماز ادا کر کے دعا میں مشغول ہو گئی۔ ادھر گھر میں تڑپ تڑپ کر یہ دعا مانگ رہی ہے، ادھر جنگل میں بلک بلک کر شوہر دعا مانگ رہا ہے۔ اب دعا سے فارغ ہو کر اس عورت نے دیکھا کہ گھر میں چکی خود بخود چل رہی ہے اور چکی کے ارد گرد آٹے کے لیے جو جگہ بنی ہوئی تھی وہ آٹے سے بھری ہوئی ہے۔ پھر تنور کے پاس گئی تو وہاں یہ منظر دیکھا کہ تنور بھی خود بخود روٹیوں سے بھرا ہوا ہے، جتنی روٹیاں اس میں لگ سکتی تھیں اس میں لگی ہوئی تھیں۔ اتنے میں اس کا شوہر بھی آ گیا اور دریافت کیا کہ میرے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی چیز عنایت فرمائی؟ بیوی نے کہا، ہاں، ہمیں اپنے خالق اور مالک کی جانب سے براہ راست خزانہ غیب سے اس طرح روزی عطا کی گئی ہے۔ پھر پورا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر وہ بھی مسرت اور خوشی میں چکی کے پاس چلے گئے اور اس کے اوپر کے پارٹ کو اٹھا کر دیکھا تو چکی بند ہو گئی۔ پھر کھانے پینے سے فارغ ہو کر وہ صحابی
مارے خوشی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت اور مدد کا پورا واقعہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چکی کو چھوڑ دیتے تو یہ چکی چلتی رہتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چکی پستی رہتی قیامت تک، یعنی اگر تم چکی کو اٹھا کر نہ دیکھتے تو یہ چکی چلتی رہتی اور آٹا نکلتا رہتا اور قیامت تک ختم نہ ہوتا۔ یہ غیبی نصرت تھی، اللہ رب العزت نے ان کے لیے غیبی رزق کا انتظام فرما دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہم اللہ کی دعا پر خوب بارش ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ استسقاء کی نماز کے لیے نکلے۔ جب نماز کی جگہ پر پہنچے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آپ دیکھتے ہیں لوگوں پر کیا مصیبت آئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں کروں گا مگر مجھ پر ہلاکت شرط ہے۔ آپ دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، سر پر رومی ٹوپی تھی، وہ آپ نے اتار دی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ہم آپ سے بارش مانگتے ہیں اور میں آپ کے سامنے اپنے گناہ لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ مجھ کو خالی ہاتھ واپس نہ کیجیے۔ واپس نہ ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، اے اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مجھے ریا اور شہرت کی جگہ کھڑا کر دیا ہے، اگر میرے لیے آپ کے یہاں بھلائی ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ اگلی جمعرات کو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے اسماعیل ابن عقبہ کو بینا دیکھا تھا، پھر کچھ عرصے کے بعد نابینا ہو چکے تھے، پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھا بدستور بینا ہو چکے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پہلے آپ بینا تھے پھر نابینا ہو گئے تھے، اب دوبارہ بینا کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ الفاظ مجھے سکھائے گئے، میں نے وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے بینائی لوٹا دی۔ وہ الفاظ یہ ہیں، یا قریب، یا مجیب، یا سمیع الدعاء، یا لطیف لما یشاء۔ والدہ کی دعا کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی لوٹ آئی۔ بچپن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی۔ ان کی والدہ ان کے لیے دعا کرتی رہتی تھیں، اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ فرما رہے تھے، تیری دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی تھی۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں نے ایک بڑے استاذ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی مختصر کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور مختصر ساتھ لیتے گئے۔ جب آپ طواف کر چکے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ اگر مجھ سے اس کتاب میں کہیں غلطی یا بھول چوک ہو گئی تو مجھے اس پر اطلاع کر دیجیے۔ اس کے بعد آپ نے کتاب کو اول سے آخر تک ایک ایک ورق کھول کر دیکھا تو صرف 5 یا 6 جگہ سے مضمون مٹا ہوا تھا، اس کو آپ کی کرامت میں شمار کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال شدید قحط پڑا،
اسی دوران میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا. لوگ خشک سالی سے پریشان تھے اور دعا کرنے کے لیے آبادی سے باہر جا رہے تھے. میں بھی ساتھ ہو گیا. دعا کے وقت میں نے اپنے پہلو میں بازو میں ایک حبشی غلام کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اس نے ایک موٹی چادر اپنی ٹانگوں کے ارد گرد لپیٹ رکھی تھی اور ایک چادر شانے پر ڈال رکھی تھی. وہ آدمی یہ دعا کر رہا تھا: اے اللہ، گناہوں کی وجہ سے یہ صورتیں تیرے نزدیک ذلیل ہو چکی ہیں اور تو ان کی سرزنش کے لیے بارش کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے. اے حلیم، اے مشفق، اے مہربان، اے وہ ذات کے بندوں کو اس کے عفو اور احسان کی توقع ہے، امید ہے. میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو انہیں ابھی اور اسی وقت سیراب فرما دے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ شخص یہ دعا کر ہی رہا تھا، آسمان پر بادل چھا گئے اور ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا. میں اس صورتحال سے متاثر ہو کر حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا. حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا: کیا بات ہے، تم اداس نظر آ رہے ہو؟ میں نے انہیں پورا واقعہ سنایا اور کہا: یہ غلام ہم پر بازی لے گیا، افسوس ہم پیچھے رہ گئے. حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگے اور روتے روتے وہ بے ہوش ہو گئے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.